یعنی اللہ قسم کھاتا ہے حقیقت کاظمیہ کی. وسین السیادت، اس میں سین سیادت کی ہے. والیاء الندائیت، اور یہ ندا کی ہے، پکارنے کی ہے. یاری یا کر کے پکارتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اس میں یہ ندا کی ہے، پکار کی ہے. لذا سارا باؤ بل ہا جاؤ تسالے سے، یہی وجہ ہے کہ یہ تیسرا باب الحوائج ہے. اس ہاتھ والا پچھلا محلہ ٹھیک ہے. باب الحوائج 5 ہیں، اور تیسری یہ ذات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ اس کا لطف علی والے ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں کئی دفعہ آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. تو میں جاہلوں سے تو خطاب کر نہیں رہا. ہاں جو لطف لے سکتے ہیں وہ لینا. لذا سارا باب الحاجات سالے سے و بین الرب والعبد کا سالے سے، دو بندوں میں لڑائی ہو، سالس چنتے ہو، ان کی صلح کرا دو، انہیں ایک دوسرے سے راضی کر دو. ایسا ہی ہے نا. اب وہ سالس کا نام سالس ہے اس لیے کہ وہ تیسرا ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرا امام وہ ہے جب اللہ بندے پہ غضبناک ہو جائے تو یہ دونوں کے درمیان سالس بن جاتا ہے. اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا. بین الرب والعبد کا سالس ہے، رب اور بندے کے درمیان سالس. بحث چلتی ہے مقصود عموماً یہ 14 نوری ہیں یا خاکی. اور کیا جملہ لکھا ہے، ہوتے تو پاؤں چوم لیتا. فرماتے ہیں النور مستور فی تراوبہ مروحم المروحم ببابہ. وہ کہتے ہیں ہر درد کے زخم کی مرہم موسیٰ کاظم کے روضے کی دہلیز پہ ملتی ہے. اور یہ وہ ہے جس کی مٹی میں نور چھپا رہتا ہے. حالانکہ خاک کرنا صاحب زد ہے نور کی، خاک زد ہے نور کی، لیکن میرے امام کی خاک میں نور چھپا ہے. اب جملہ ہے اور میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے خریدار کون کون ہے، تماشائی کتنے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو طے ہے کہ عربی کا ترجمے میں اتنا لطف نہیں پیدا ہو سکتا جو اصل عربی زبان میں ہے. کوشش کروں گا. عموماً یہ ہوتا ہے نا، گھر کی دیواریں، میز، کوئی چیز میلی ہو جائے تو پھر اسے کوئی کپڑا ٹاکی لے کر صاف کرتے ہیں نا. توجہ. وہ فرماتے یلسم القمر باللیل جدارہ وتقنس الشمس بالشواء غبارہ. وہ کہتے ہیں میرا وہ امام ہے کہ جس کے روضے کی دیواروں کو ساری رات چاند بوسے دیتا ہے، صبح سورج شعاؤں کا جھاڑو لے کے دیواریں صاف کرتا ہے. چھوڑ دوں
یہ جو اس بانس سے پچھلا محلہ ہے، ان کے نعرے کی آواز نہیں آئی، نعرے سے بول چال بند ہے یا مجھ سے؟ ہاں اسی اس نعرے کے خوگر ہو جاؤ، علی کی ولایت میں کھوٹ نہ ملانا جی۔ آغوش قبر سے لے کر دہلیز فردوس تک علی کی ولایت اور اس نعرے کی تمہیں قدم قدم پہ ضرورت پیش آئے گی۔ مجھے بطول کے چادر کی قسم، جب نمازوں کو تپ لرزہ اور یرقان ہو جائے گا، جب روزے کانپنے لگیں گے، جب حج منہ کے بل گر پڑے گی، جب تمہارے صدقے لاٹھیاں تلاش کر رہے ہوں گے اٹھنے کے لیے، تو سرکار صادق فرماتے تقول الولایت من جانب القبر للاربع ما نقص من كن فعلي تمامه۔ اس وقت میرے دادا علی کی ولایت کہے گی نماز گھبرانا نہیں، روزہ گھبرانا نہیں، حج گھبرانا نہیں۔ ولایت کہے گی نماز مت گھبرا، روزہ فکر نہ کر، حج ڈر نہیں، مانا کا سمن کلنا فعلیہ تمام ہو، جو چیز تم میں سے کم ہوتی جائے گی میں تول تول کے پورا کرتی جاؤں گی۔ ہاں تو اس لیے اس نعرے میں ڈنڈی نہ مارا کرو، باقی تمہاری مرضی، جیتے رہو، میں تم سے راضی، سرکار کاظم تم سے راضی ہوں۔ بات کہاں تھی؟ ساری رات چاند میرے مولا کے حرم کی دیواروں کو چومتا ہے، اور صبح سورج شعاؤں کا جھاڑو لے کر حرم کی دیواروں کو صاف کرتا ہے۔ یفوہ رواؤہ الجناؤں نے من حرمہ ویستریح اللہفان فی ظل کرمہ۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ حرم ہے فرش پر، ہے زمین پر، جنت کے باغ کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں اس کے صحن سے۔ اللہ وَيَسْتَرِيحُ اللَّهْفَانُ فِي ظِلِّ كَرَمِهِ۔ دنیا کے تھکے ہارے ماندے ستائے ہوئے مصیبت زدہ اس کے کرم کے سائے کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے فلیج، فے لام یہ جیم، اور ایک ہے خلیج۔ ہاں اس لفظ کے تکرار میں جو حسن تلمیح ہے نا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ الفلیج لدیہ خلیج ومشہود عنده عجیج وزجیج۔ فلیج کہتے ہیں جیسے بڑی نالی ہوتی ہے، ندی سے چھوٹی، نالی سے تھوڑی بڑی، اسے عربی میں کہتے ہیں فلیج۔ اور خلیج تو جانتے ہی ہو، سمندر۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے اس کے روزے پہ فلیج چل کے آئے، واپسی پہ سمندر ہوتی ہے۔ جو جہاں فلیج نالی، خلیج